دنیا نزدیران شو ایک طرف چھ سوری یمن یپر کن چھ شام بارڈر یعنی روم کس بارڈرستان چھ سوری اسلام مطلوب ہوتا تقریباً شیم 10,000 مربع میل سمجھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دور خلافت آؤ اٹھمن شد اندرونی کی فتنہ کھڑا گسا یہ من یہ غلط فہمی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں تشریف لہذا من حکمی دین مجد کہ دین واپس یہ تو پر زکاة انکار یہ تو پر نبوت دعویٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ چٹان کی طرح پہاڑ کی طرح کھڑا گسا اور یہ تمام فتن ختم کرا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی 2.5 سالہ خلافت کا جو دور ہے اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کارنامہ کہ اندر کے جو فتنے کھڑے ہوئے تھے ان تمام فتنوں کو انہوں نے ختم کر کے رکھ دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے دور ایمان حضور علیہ السلام نے اس دور سے 10,000 مربع میل اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نام زدوو ساس زدوو لکش 10,000 مربع میل یعنی 10 لکش مربع میل اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نام زدوو لکش مربع میل آپ اندازہ کرو کہ حضرت عمر نے کتنی محنت کی ہوگی پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 22 لاکھ مربع میل کو 44 لاکھ مربع میل کے اندر کنورٹ کر دیں آپ اندازہ کرو یہ صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس اعتبار سے استعمال کیا یوں ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انسان تبوک کو موقع حضور علیہ السلام کی ترغیب دیوان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی 900 اونٹ ساز و سامان ہے پیش کرا ڈونیٹ کرا اگر 21 اونٹ سنکر قیمت کرو یہ کم سے کم 8 لاکھ روپے 900 اونٹ گئی 9 کروڑ روپے ساز و سامان کو آپ سائڈ میں رکھیں حضور علیہ السلام کی ترغیب دیوان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے بھول گئی ساز و سامان اگر 21 گرس قیمت کرو یہ وہ جنابی 50 روپے جن گئے تقریباً 50 لاکھ 9.5 کروڑ وہی ہوئے مگر حضور علیہ السلام کی ترغیب دیوان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے پانس دولت خان اس پر تشریف دیوان اچھے انان احساس دینار اس آسان سونسن درہم اس آسان روبسن احساس دینار اچھے انان احمد حضور علیہ السلام علیہ مبارک حلمس مطلبا حضور علیہ السلام شیطن حلمس مطلبا اچھی امن دیران گوردون کران احمد فرماوان ایک کی پت اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ کا سہو و خطا رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں انسان کی اخصاص دینار تولن شیبان وزن شیبان وزن شیبان کرنا وزن شیران 5.5 کلو فل آپ اندازہ کرو قرآن ایک طرف کہہ رہا ہے للفقراء المہاجرین انسان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ سوچی یمش صاحب جائیداد یمش صاحب ثروت یمش صاحب مال یہ جو سوئی دی یہ جو تجارت سے کی سطح سے مگر انسان مدینہ باتان سے یہ جو زمین اسلام مگر صرف 8 سال کے عرصے میں غزوہ تبوک 8 ہجری میں ہوتا ہے آپ اندازہ کرو 8 سال کے عرصے میں انہوں نے کس طرح سے ایک تو اپنے ایمان کو بچایا اپنے دین کو بچایا اپنی آخرت کو بچایا اپنے رب کو راضی کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف اپنی ضروریات کو سامنے رکھ کر انہوں نے محنت نہیں کی بلکہ امت کی ضروریات امت کو کتنا ضرورت ہے اس اعتبار سے انہوں نے پھر سے کاروبار کھڑا کیا اور اس اعتبار سے امت کی مدد کر رہے ہیں یہ منشی سوئی چیز ہے اگر ان کاران کی للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارهم واموالهم یہون مال ایمن چھینا آؤ یہون وطن ایمن ہنا آؤ
کہ ان کو وطن سے بے وطن کر دیا گیا، ان کو وطن سے نکال دیا گیا. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. مقصد کیا ہو؟ پان کیا جواب ہو فقر کی سطح پر؟ مقصد کیا ہو؟ کہ نعوذ باللہ من ذلک والعیاذ باللہ انسانوں کو پریشان کرنا، انسانوں کے لیے مسائل کھڑے کرنا، انسانوں کے لیے مشکلات کو نہیں بلکہ انسانیت کی محبت کے اندر کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا ہے. اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یلچمو رسولت تمام عالم انسانیت کی خبر کہ مشرقت پہنچا بسا، کہ مغربت پہنچا بسا، کہ یورپس پہنچا بسا، کہ افریقت پہنچا بسا، کہ آسٹریلیس پہنچا بسا، کہ ایشیاس پہنچا بسا، کہ سفید چھا، کہ کریم چھا، کہ مکر چھا، کہ بیل چھا، کہ مالدار چھا، کہ غریب چھا، کہ حکمران چھا، کہ محکوم چھا، ایمن تماماً تم شما کوئی میں نبی بدلی سوچ. خالی انسانیت کا مسئلہ نہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن عالمین ہم پروردگار جس الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب المسلمین نہیں کہا. عالمین کو بنانے والا پروردگار جن عالمین کو میں نے بنایا ہے ان عالمین کو اگر رحمت کی ضرورت ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور خدا کے درمیان لانا پڑے گا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے اپنے آپ کو، یہ سب مہاجرین ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو زمین کے ساتھ ملا دیا فخر کے اعتبار سے. اس لیے يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحم بوسع شہر سے رسول. يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ریز گا اور اللہ کب راضی ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو حقوق ہے بندے کے اللہ کے ساتھ اور ایک حقوق ہے بندوں کے ساتھ. اللہ اپنے حق کو گناہ کر سکتا ہے لیکن بندے کا حق بندے کے ساتھ، ماں باپ کا حق بچوں کے اوپر، بچوں کا حق ماں باپ کے اوپر، بھائیوں کا حق بھائیوں کے اوپر، پڑوسیوں کا حق پڑوسیوں کے اوپر، محلے والوں کا حق محلے والوں کے اوپر، ایک انسان کا حق دوسرے انسان کے اوپر. انسانیت کی حیثیت سے تمہارے اوپر جو حقوق ہیں ان حقوق کو پامال مت کرنا، ان حقوق کو ادا کرنا. آج تو انسان اپنی ذات کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے بچوں کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، بیوی بچوں کے حقوق کو ادا. آج بیوی بھی ڈپریشن میں، آج شوہر بھی ڈپریشن میں، آج بچے بھی ڈپریشن میں. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے نہ اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے تیار اور نہ آپس کے حقوق کی پاسداری کرنے کے لیے تیار. اس کا نتیجہ یہ ہے ہر ایک انسان بے سکونی کا شکار ہے. يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے فضل و احسان اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایسے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رضا کیسے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. انسان کی سب سے بڑی اچیومنٹ، انسان کی سب سے بڑی کامیابی، انسان کی سب سے بڑی عزت کیا ہے؟ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے. جس رب نے اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، جس رب نے اس کو سوچنے کے لیے دماغ دیا، جس رب نے اس کو بولنے کے لیے زبان دی، جس رب نے اس کو چلنے کے لیے پاؤں دیے، جس رب نے اس کو کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے. آخر انسان سوچے معمولی آنکھ کے اندر کوئی مسئلہ آ گیا، اس کو پورا دکھائی نہیں دے رہا ہے،
یہ آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ اس کا چیک اپ کرتا ہے، چیک اپ کرنے کے بعد اس کو پتا چلتا ہے وہ نرو، جس نرو سے اس کے آنکھ کے اندر روشنی کا سسٹم کھڑا ہے وہ کچھ کمزور ہو رہی ہے۔ اگر اس کا فوراً آپریشن نہیں کیا گیا، اس کا فوراً علاج نہیں کیا گیا تو اس کی آنکھ کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ وہ ڈاکٹر اس کو ایڈوائز کرتا ہے آپ کو 5 لاکھ 10 لاکھ روپے لگیں گے، اس کی سرجری کرنی پڑے گی۔ جناب ڈاکٹر صاحب میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، آپ مکان بیچ دو، آپ دکان بیچ دو، لیکن اس پیسے کا ورنہ آپ آنکھ کی روشنی سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہ کیا ہے کہ آنکھ کی ایک نرو جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے۔ ذرا سوچے جس اللہ نے یہ آنکھیں فٹ کی ہے اس اللہ نے کتنا پیسہ ہم سے لیا، جس اللہ نے ہم کو دماغ دیا ہے اس اللہ نے اس دماغ کے عوض میں کتنا پیسہ لیا، جس اللہ نے ہم کو دل دیا ہے اس دل کو فکس کرنے کے لیے اللہ نے کتنی، اللہ نے تو سب کچھ مفت میں فراہم کیا لیکن اسی اللہ کو ناراض کر کے یہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اب اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے فضل کے احسان بالکل سو رب رج گسن اور انسان کو رب رج گچے یعنی ساری دنیا ہسن کی چلو سکون۔ آج لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہے، آج لوگوں کے پاس بڑا مال ہے، لیکن اس مالدار کو رات کے اندر نرم ترین گدے کے اوپر نیند نہیں آتی، اس کو دوائیاں لینی پڑتی ہے۔ آخر اس کی نیند اڑ کیوں رہی ہے؟ اس کو دوائیاں کیوں کھانی پڑ رہی ہے؟ دوائیاں کھانے کے بعد بھی اب یہ اس سطح کے اوپر پہنچ گیا ہے، اب دوا بھی اس کے اوپر اثر نہیں کر رہی ہے۔ اور اس قرآن نے اس کا جواب دیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تم کو سکون چاہیے، اگر تم کو اطمینان چاہیے، اگر تم کو چین چاہیے، اس چین و سکون کو حاصل کرنے کے لیے جب تک تم اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوگے، جب تک تمہارا تعلق رب کے ساتھ نہیں جڑے گا، اس وقت تک تم کو سکون نہیں مل سکتا۔ آج انسان چاہے کچھ بھی کر لے، جناب ہمارے پاس یہ وسائل ہیں، ہمارے پاس یہ ریسورسز ہیں، ہمارے پاس یہ ایوینیوز ہیں، ہمارے پاس یہ اسباب ہیں، جی اسباب کے اوپر آپ کا پورا قبضہ ہے، لیکن دل کا سکون، ذہن کا سکون یہ چیزوں کے اندر نہیں ہے، یہ مال و دولت کے اندر نہیں ہے، یہ عہدوں کے اندر نہیں ہے، یہ ڈگریوں کے اندر نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور وہ اس کو سکون دیتا ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ استوار ہو جائے۔ تو صحابہ نے یہ جو سب کچھ قربان کیا یہ کس لیے قربان کیا؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ کامیابی ہم کو مل جائے، اس کامیابی کا تذکرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ۔ ایک تو اللہ کا فضل، ایک اللہ کی رضا، اور تیسرا مقصد کہ یہ جو فقر کے درجے کے اوپر پہنچ گئے، یہ فقر کی سطح پر گئے، مقصد کیا ہے؟ ینصرون اللہ ورسولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کروں اور نبی علیہ السلام کی مددگار ہے۔ کیا اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے؟ اللہ ہماری مدد کا، جس نے یہ کائنات بنائی، اور اللہ کہتا ہے میں اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما كنت متخذ المضلین عضدا۔ مجھے کوئی پروو کر کے دے دے اس آسمان کے بنانے میں نے کسی سے مدد لی ہوگی، اس زمین کو پھیلانے میں نے کسی سے مدد لی ہوگی، اس زمین کو بیلنس کرنے کے لیے ان پہاڑوں کو جو میں نے فکس کیا ہے میں نے کسی سے مدد نہیں لی، میں نے تنہا اس کائنات کو بنایا ہے۔ میں اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم۔ یہ جو انسان، جس انسان کو اس آنکھ سے خدا دکھائی نہیں دیتا، آج ہے نا اس نے ڈبل پی ایچ ڈی کی ہے، یہ پوسٹ ڈاکٹریٹ اس نے کی ہے، لیکن خدا اس کو دکھائی نہیں دے رہا، اس کائنات کو چلانے والا اس کو دکھائی نہیں دے رہا، اس کائنات کو کنٹرول کرنے والا اس کو نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ اس کائنات کو بنانے کے بعد اللہ نے کہا کہ ایک دن آئے گا جس دن میں اس کائنات کو ختم کر کے رکھوں گا۔ یوم نطوی السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔ ایک دن آئے گا ہم
اس اسرار کو فولڈ کریں گے اور ایسے فولڈ کریں گے جیسے تم کاغذ کو فولڈ کرتے ہو. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ. اس طرح پہلے دن ہم نے اس کائنات کو بنایا تھا یہ کچھ نہیں تھی, ہم اسی سطح کے اوپر اس کائنات کو پہنچائیں گے اور اس سطح کے اوپر پہنچانے کے بعد پھر دوبارہ اس کائنات کو ہم کھڑا کریں گے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرہ. ان کو فرما دیجیے زمین کے اوپر چلا پھرا کرو, زمین کے اوپر سفر کیا کرو, اور زمین کے اوپر سفر کرنے کے بعد یہ پہاڑ اتنا بلند و بالا یہ کس نے بنایا, یہ زمین اتنی بچھی ہوئی کس نے بنائی. اللہ کی اس مخلوق کے اوپر غور کرو. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق. دیکھو اللہ نے کیسے کائنات بنائی, اس کے بارے میں سوچو. جب سوچنا شروع کرو گے تو بنانے والے تک پہنچ جاؤ گے. اگر سوچنا شروع نہیں کرو گے ایسے ہی انسان زندگی گزار رہا ہے جیسے جانور گزارتا ہے, اور بلکہ جانور کی زندگی انسان کی زندگی سے آسان ہے. جانور کو کاروبار نہیں کرنا پڑتا, جانور کو کارخانہ نہیں چلانا پڑتا, جانور کو کالج اور یونیورسٹی کے اندر جا کر ڈگریاں حاصل نہیں کرنی پڑتی, لیکن جانور پھر بھی سکون کی زندگی جی رہا ہے. لیکن آج کا انسان ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ جو آپ بگاڑ دیکھ رہے ہو, یہ جو آپ فساد دیکھ رہے ہو, یہ جو آپ نفرتوں کی دنیا دیکھ رہے ہو, یہ جو انسان کے اوپر جھپک رہا ہے, انسان کو مار رہا ہے, قتل و غارت گری کر رہا ہے, یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ انسان اس نے اپنے پروردگار کو نہیں پہچانا, اس کا عمل غلط ہو چکا ہے. اس غلط عمل کے نتیجے میں پوری دنیا بدعملی سے بھری ہوئی ہے. اگر اس کا علاج کرنا ہے تو واپس اللہ کی طرف مڑنا پڑے گا, واپس اللہ کی طرف آنا پڑے گا. جس نے اس کائنات کو بنایا, جو اس کائنات کو چلا رہا ہے, جو اس کائنات کو ختم کرے گا, کہ اس کے اوپر قیام. آج تو سائنس کے یہ جو گرمی بڑھ رہی ہے, یہ گرمی بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اور اگر اس گرمی کے اوپر آپ کو کنٹرول کرنا ہے, آپ کو گرین ہاؤسز کو بند کرنا پڑے گا, آپ کو ٹرانسپورٹ بند کرنا پڑے گا, آپ کو اپنی فیکٹریوں کے اوپر تالے لگانے پڑے گا, آپ کو یہ جو ہوائی جہاز کا سسٹم ہے ان ہوائی جہازوں کے اوپر سفر کرنے کے اوپر بین لے, تب جا کر جو ہے کسی طرح یہ گرمی کنٹرول ہوگی, ورنہ یہ دن بدن بڑھے گی. چاہے انسان کتنی چالاکی کیوں نہیں دکھائے اللہ کے سامنے, یہ گرمی بڑھے گی. اور پھر آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ ایک دور آئے گا پھر یہ گرمی انسان کے برداشت سے باہر ہوگی. اور اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں, تم نے بڑے بھونچال دیکھے ہیں, تم نے بڑے زلزلے دیکھے ہیں, لیکن ایک زلزلہ آنے والا ہے جو قیامت کا بھونچال ہوگا, جو قیامت کا زلزلہ ہوگا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت. دودھ پینے والا بچہ چیخ رہا ہے بھوک کی وجہ سے, اس کو دودھ پلانے کی ضرورت ہے, لیکن قیامت کا زلزلہ آ چکا ہوگا, ماں اپنے بچے کو بھول کر بھاگنا شروع کرے گی. یہ ایسا زلزلہ ہوگا, ماں کے ذہن کے اوپر نسیان طاری ہوگا, ماں بھول جائے گی کہ نہیں میرا کوئی بچہ تھا, مجھے اس بچے کی بھوک کو مٹانے کی فکر کرنی تھی. یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. اور یہ زلزلہ کیسا ہوگا؟ جن ماؤں کے پیٹوں کے اندر بچے بن رہے ہوں گے, ابھی وہ 9 مہینے کے نہیں ہوں گے, ابھی وہ 8 مہینے کے نہیں ہوں گے, ابھی وہ 7 مہینے کے نہیں ہوں گے, 6 مہینے کا بچہ ہے, 7 مہینے کا بچہ ہے, ابھی یہ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آئے گا. لیکن قیامت کا زلزلہ ایسا عظیم زلزلہ ہوگا کہ جیسے وہ زلزلہ ہوگا ماں کے وجود کو ایسا ہلا دیا جائے گا کہ ماں کے وجود کے ہلنے کے بعد اس کے پیٹ کے اندر یہ جو پورا بچہ ابھی بنا نہیں ہے, یہ خود کو خود گرنا شروع ہو جائے.
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. لوگوں کو تم نشے میں دیکھو گے. ہاں جس طرح نشے کے اندر یہ ادھر سر مار رہا ہے, یہ ادھر سر مار رہا ہے, یہ ادھر کپڑے پھاڑ رہا ہے, یہ ادھر نالی کے اندر اپنے آپ کو گرا رہا ہے, یہ ادھر اپنی زبان کو گندا کر رہا ہے. اس طرح لوگ نشے کے عالم میں بالکل بے کنٹرول ہوتے ہیں, بے قابو ہوتے ہیں. اسی طرح تم لوگوں کو نشے کے عالم میں دیکھو گے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. لیکن یہ نشہ نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اللہ کی پکڑ, اللہ کی گرفت, اللہ کا عذاب, اللہ کا قہر یہ بہت خطرناک ہے. تو یہ اس انسان کو اسی دنیا کے اندر سمجھنا ہے. یہ جو ذہن کے اندر آج مسلمانوں کے بھی آ گیا کہ مر گئے اور مسئلہ ختم, مر گئے اور مٹی میں مل گئے. جی ایسا نہیں ہے. موت جسم کے اوپر آتی ہے, موت روح کے اوپر نہیں آتی. روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اور بنانے کے بعد اب اس روح کے اوپر موت طاری نہیں ہوگی. روح آتی ہے ایک جگہ سے, انسان کے وجود کے اندر داخل ہوتی ہے, اور جب انسان کے وجود کے اوپر موت طاری ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اس روح کو نکالا جاتا ہے. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین. جو نیک لوگوں کی روحیں ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے گیسٹ ہاؤس کے اندر بھیجی جاتی ہیں, اور جو برے لوگوں کی روحیں ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے جیل خانے کے حوالے کر دی جاتی ہیں. روح کے اوپر موت نہیں ہے. اس لیے یہ جو دل و ذہن بنا ہوا ہمارا تو عقیدہ ہے والبعث بعد الموت, مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہوگا. اور قرآن بھرا ہوا ہے سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. اسی نے یہ کائنات بنائی ہے, وہ وہی اس کائنات کو ختم کرنے کے بعد اس کائنات کو دوبارہ کھڑا کرے گا. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. کیوں کھڑا کرے گا؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. دنیا کے اندر جس نے صحیح زندگی گزاری ہوگی, کسی کو پریشان نہیں کیا ہوگا, کسی کے لیے مسائل کھڑے نہیں کیے ہوں گے, کسی کے لیے مشکلات کا پہاڑ کھڑا نہیں کیا ہوگا, کسی کے حقوق کے اوپر ڈاکہ نہیں مارا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انصاف کرنے کے لیے, ان کے ساتھ عدل کرنے کے لیے اس کائنات کو دوبارہ کھڑا کر کے پھر ان کے حق میں فیصلہ کرے گا. اس انسان کو ریوارڈ دیا جائے گا, اس انسان کو نوازا جائے گا, اور یہ انسان اس کا عمل غلط ہے اس لیے اس کو اس کی سزا دی جائے. اس میں میرے بزرگوں اس مقصد کے لیے صحابہ نے اپنے آپ کو لگایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا. مدد کس میں؟ اللہ کا جو دین ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا جو دین ہے, اس دین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اپنے جان و مال کو لگایا جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کامیاب قرار دے. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. مہاجرین کے بارے میں اللہ کہہ رہے أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. یہ جنہوں نے اپنے آپ کو فخر کی سطح کے اوپر پہنچایا یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا, اللہ کا فضل, اللہ کی خوشنودی, اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد. اولئک هم الصادقون. یہ سچے لوگوں کی جماعت ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ سچے لوگوں کی جماعت ہے. صحابہ کے بارے میں آج تو ماشاءاللہ امت کے اندر اتنے فتنے اور ایک بڑا فتنہ جو اس وقت امت کو اپنے لپیٹ میں لے رہا ہے وہ صحابہ کے اوپر انگلی اٹھانا. قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم الصادقون. یہ سچے لوگوں کی جماعت ہے. قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم المفلحون. یہ کامیاب ترین انسانوں کی جماعت ہے. قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم الفائزون. یہ کامیاب انسانوں کی جماعت ہے. قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم الراشدون. یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی جماعت ہے. قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار تھے,
قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جن کی تربیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بغیر کسی راستے کے علم حاصل کیا ہو. صحابہ کی جو سب سے بڑی ڈگری ہے، صحابہ کا جو سب سے بڑی فضیلت ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا، آپ کی اقتدا کے اندر نمازوں کا ادا کرنا، آپ کے ساتھ سفر کرنا، یہ صحابہ کی سب سے بڑی فضیلت ہے. اسی لیے صحابہ کو صحابہ کہتے ہیں. لیکن بدقسمتی کیا ہے؟ جن کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. وہ تو مہاجرین کا تذکرہ تھا. اور یہ جو مہاجرین جس شہر کے اندر آ کر پناہ لے رہے ہیں، یعنی انصار کے یہاں، ہمارے یہاں اگر ایک دن مہمان آ جائے تو ہم کو گرا ہوتا ہے، ہم کو بھاری لگتا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ مہمان کا خرچہ کون برداشت کرے گا؟ لیکن انصار کا حال کیا ہے؟ والذین تبوؤا الدار والایمان، یہ جو مدینے کے اندر پرمیننٹ ریزیڈنٹس ہے، مستقل ان کی رہائش ہے مدینے کے اندر، اور یہ خالی اپنی رہائش کی، اپنی زندگی کی فکر نہیں کر رہے، بلکہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ ہے نبی کے آخر الزمان، خاتم النبیین، رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے. ان کے رہنے کا ہم کو انتظام کرنا ہے، ان کی ضروریات زندگی کو انہیں فراہم کرنا ہے. ان کو کیسے پتا چلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے تقریباً 1000 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ مدینے سے گزرتا ہے جس کا نام ہے تبع، اور اس کے ساتھ یہود کے علماء تھے. جب وہ مدینہ پہنچے ہیں تو ان علماء نے ان کو کہا ہماری کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے جب آخری پیغمبر تشریف لائیں گے ان کو ان کی قوم ان کے وطن سے نکال دے گی، اور یہ سرزمین ہے جہاں ان کا استقبال کیا جائے گا، جہاں پر وہ پڑاؤ ڈالیں گے، اور اسی سرزمین کے اندر آخرکار وہ دنیا سے تشریف لے جائے گا. 1000 سال پہلے اس تبع بادشاہ نے کیا کیا؟ اس نے ان علماء سے کہا میں آپ کے لیے مکانات تعمیر کروں گا، آپ یہی بس جاؤ تاکہ جب وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تم ان کا ساتھ دے سکو. اگر تم نہیں ہوگے کم سے کم تمہاری نسلیں ان کا ساتھ دیں گی. اور ایک مکان تبع بادشاہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکونت اختیار کرنے کی، آپ کے رہنے کے لیے ایک مکان تعمیر کیا، اور ان علماء میں سے ایک علماء کے حوالے اس کی کنجی کی کہ اگر آپ کے دور میں وہ آئے یہ مکان ان کو دے دینا، آپ کے دور میں وہ اگر نہیں آئے آپ اپنے بچوں کے حوالے کر دینا. 1000 سال کے بعد اب ہجرت کا واقعہ ہو رہا ہے. گویا نسلاً بعد نسل، ایک نسل جا رہی ہے دوسری نسل آ رہی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے یہ مدینہ منورہ آخری نبی کی آناج گاہ بننے والا ہے. صحابہ کو بتایا. لہذا صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ جو ایمان لا چکے ہیں والذین تبوؤا الدار والایمان، ایک طرف وہ اپنی دنیاوی زندگی کو بنا رہے ہیں اور دوسری طرف وہ اپنے ایمان کو بنا رہے ہیں. دنیاوی زندگی کے بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ خالی اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں سوچ رہے بلکہ آنے والے جو مہمان ہیں ان کا ہم کس طرح استقبال کریں، ان کے رہنے کا بندوبست کیسے کریں. اگر ہمیں 2 کمروں کی ضرورت ہے ہم 2 کمروں کے اوپر مشتمل مکان نہیں بنائیں گے، ہم 4 کمروں والا مکان بنائیں گے، ہم 8 کمروں والا مکان بنائیں گے. اور اپنی ضرورت کے لیے بھی یہ جو ہمارے پاس مہمان آئیں گے ان کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کے لیے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم، ان کی بڑی چاہت ہے، ان کی بڑی تمنا ہے، ان کی بڑی آرزو ہے، یہ چاہتے ہیں
وہ جو مہمان آئیں گے وہ ہمارے گھر کے اندر اترے. یحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا. انصار کو بھی دنیاوی اعتبار سے کسی چیز کی ضرورت ہے, آنے والے مہمان مہاجرین کو بھی ضرورت ہے, لیکن یہ اپنی ضرورت کو دباتے ہیں اور اپنی ضرورت کے اوپر یہ آنے والے مہمانوں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں, ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. وَلَا يَجِدُونَ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ ان کو اپنے اوپر پریفر کرتے ہیں, اپنی ضرورت کو دبا دیتے ہیں, ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. آپ نے بار بار سنا ہوگا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ, یہ بھی مہاجرین میں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی انصار کے ساتھ برادرہوڈ قائم کی. یہ مہاجری اس انصاری کا بھائی اور یہ انصاری اس مہاجری کے بھائی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی جن کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا انصار میں سے, اس انصاری صحابی نے کہا میری جو دولت ہے میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں, ایک حصہ آپ لے لیجئے, ایک حصہ میں اپنی ضرورت کے لیے رکھوں گا. میرے پاس 2 بیویاں ہیں, اب 2 بیویوں میں سے جس ایک بیوی کو پسند کریں گے میں اس کو طلاق دے دوں گا, آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیجئے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا آپ کا مال آپ کو مبارک, آپ کی گھر والی آپ کو مبارک, مجھے ذرا یہ کہتے ہیں بازار کا راستہ دکھائیے, بازار آپ کا کہاں پر ہے, میں اپنا کاروبار یہاں بازار میں شروع کروں گا. اور کتابوں کے اندر آتا ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے پنیر کا کاروبار شروع کیا. پھر کس درجے پہ پہنچے کاروبار کرتے ہوئے, یہ مکے میں سب کچھ چھوڑ کے مکے میں لٹ چکے ہیں, لیکن مدینہ آنے کے بعد جب انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا, پنیر سے کاروبار شروع کیا, ایک وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے. ان کا کاروبار تجارت کا شام سے آ رہا ہے اور مدینے کے اندر داخل ہو رہا ہے. 700 اونٹوں کا کاروبار ہے, اس کے اوپر تمام سالانِ زندگی لگا ہوا ہے. جب 700 اونٹ ایک ساتھ شہر کے اندر داخل ہو جائے ظاہر اس کی آواز ہوگی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھوایا یہ آواز کس چیز کی ہے؟ لوگوں نے بتایا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان کا کاروبار مدینے کے اندر داخل ہو رہا ہے, 700 اونٹوں کے اوپر لدا ہوا ہے, ان اونٹوں کے چلنے کی یہ آواز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبسم فرمانے لگی اور پھر کہنے لگی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے عبد الرحمن چل کر جنت میں نہیں جا سکتے, عبد الرحمن کو تو گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے جنت میں جانا پڑے گا, اس لیے کہ اس کے پاس اتنا مال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی صلاحیتوں کی پیشین گوئی فرما رہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر یہ چھوڑ چکے ہیں, لیکن یہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مال دے گا. حضرت عائشہ نے جیسے ہی یہ فرمایا, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے اطلاع کی کہ حضرت عائشہ ایسے فرما رہی ہے آپ کے بارے میں, آپ کے مال کی وجہ سے آپ چل کر جنت میں نہیں جا پاؤ گے, آپ گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے جاؤ گے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کھڑے کھڑے ان 700 اونٹوں کو ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے. دنیا کی کوئی حیثیت نہیں صحابہ کے سامنے, دنیا ایک ٹھیکرا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر ہوگی, جو اللہ کو نہیں مانتا, جو اللہ کو تسلیم نہیں کرتا, جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر اس دنیا میں سے پانی کا ایک گھونٹ بھی پینے نہیں دیتے اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر ہوگی. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں, صحابہ کی یہ قربانیاں ہیں. ایک طرف سے انہوں نے سب کچھ گھر بار چھوڑا اور دوسری طرف سے جو ان کو رسیو کر رہے, جو ان کا استقبال کر رہے, جو ان کو اپنے گھروں کے اندر ٹھہرا رہے, ان کی تمنائیں ہیں, ان کی آرزویں ہیں, یہ ہمارے ہی گھر کے اندر آئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے آنے سے برکتوں کا نزول ہوگا,
يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھین کر آزمایا. جو مکے سے ہجرت کر رہے ہیں ان کے پاس جو تھا اللہ نے دے دیا. ان کو کوئی غم نہیں, ان کو کوئی ٹینشن نہیں, ان کو کوئی ڈپریشن نہیں. آج معمولی کسی کے کاروبار کے اندر لاکھ 2 لاکھ کا نقصان ہو جائے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے, وہ ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے, وہ جو ہے اپنے آپ کو دیوالیہ بنا دیتا ہے ڈپریشن کی وجہ سے. لیکن صحابہ سے سب کچھ لے لیا گیا, لیکن ان کے یہاں ڈپریشن نہیں, ان کے یہاں ٹینشن نہیں, ان کے یہاں انتشار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں, اس کی کوئی اہمیت نہیں, اس کی کوئی قیمت نہیں, اس کا کوئی ویلیو نہیں. اور دوسرا طبقہ جو ہے اللہ نے ان کو دیا ہے تو وہ اپنے اوپر خرچ کرنے سے خوش نہیں ہو رہے, بلکہ وہ آنے والے جو مہمان ہیں ان کی زندگی کو فیسلیٹیٹ کرنا, ان کے لیے چیزوں کو فراہم کرنا, اس کے اندر ان کو خوشی محسوس ہو. دیکھیے آج کا دور, آج تو صرف پیسہ ہے, پیسہ. تمام اصول, تمام قوانین, تمام ضابطے, تمام فنڈامنٹل انسانیت ختم ہو چکی. جس کے پیچھے صاحب مجھے صرف پیسہ چاہیے. تو صحابہ کے 2 طبقے, ایک مہاجرین کا طبقہ, ایک انصار کا طبقہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال جمع کرنے کی جو کیا کہتے ہیں بیماری ہوتی ہے, مال کو جمع کرو, کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہ کرنا, کسی محتاج کی محتاجگی کو پورا نہیں, کسی بیوہ کے کام نہیں آنا, کسی یتیم کے کام نہیں آنا. معاشرے کے اندر اگر کسی اچھی چیز کو شروع کرنا اس کے اوپر بھی بس اپنے مال کو سڑاتے رہو. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی اس بیماری سے صحابہ کو محفوظ کر دیا تھا. مال کی ہمارے سامنے کوئی حیثیت, کوئی قیمت نہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. جن کو مال کی اس بیماری سے بچا دیا گیا, اس بخل سے بچا دیا گیا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی لوگ کامیاب. إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کرتے. ان الذین یغضون, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے, ان کی آنکھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حیا کے اندر نہیں اٹھ پاتی. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن, جن کی یہ صفات ہے, جو نبی کو یہ درجہ دے رہے, جن کو نبی کے ساتھ ایسی عقیدت ہے, جو نبی کے فرمان کے اوپر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے. یہ ہے وہ جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے لیے, آخرت کے لیے, اللہ کی محبت کے لیے, نبی کی محبت کے لیے چن لیا. چاہے صحابہ کے بارے میں ہم چاہے زبان کو کتنا گندا کریں, لیکن قرآن کی آیتوں کو پہلے پڑھو. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرہ. اللہ اعلان کر رہا ہے میں ان کو معاف کر چکا ہوں, میں نے ان کو مغفرت کا پروانہ دے دیا. اولئک لهم مغفرہ واجر عظیم. اور جو دنیا کے اندر انہوں نے میرے دین کے اوپر لگا دیا, اس کے بدلے میں جو ہم ان کو دیں گے وہ ان کی تصور سے باہر ہو, اس کا کوئی سوچ نہیں سکتا. اولئک لهم مغفرة واجر عظیم. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے واقف نہیں تھے. اس لیے وہ جاہلانہ طور پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. ان کی عقلیں ایمان کے نور سے منور نہیں, ان کے دل ایمان کے نور سے روشن نہیں. اس کی وجہ سے یعنی خدا نخواستہ اگر کوئی
لیکن صحابہ ایسا نہیں. آپ دیکھیے غزوہ تبوک کے اندر 30,000 صحابہ 30,000 صحابہ کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك لهم الخيرات. لیکن الرسول، لیکن یہ جو نبی علیہ السلام ہے ان کے ساتھ جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے اور جو اچھے عمل کر رہے ہیں، لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، اور ان کے ساتھ اپنا جان و مال ان کے دین کے اوپر لگا رہے. جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك لهم الخيرات. اللہ کے جو خیر کے خزانے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزتوں کے جو خزانے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوازنے اور کامیابی کے جو خزانے ہیں، وہ تمام کے تمام ان کے لیے. اولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون، اور یہی کامیاب ہے. اعد اللہ لهم جنات، یہ غزوہ تبوک جن 30,000 صحابہ نے شرکت کی ان کے بارے میں آیت نازل ہو رہی. اولئک لهم الخیرات اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے ان کے لیے جنتوں کو تیار کر رکھا اور یہی عظیم کامیابی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے لیے 6 ہجری کے اندر تشریف، مکے کے لوگوں نے حرم میں داخل نہیں ہونے دیا. آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بعد بھیجا ان سے بات چیت کرنے کے لیے. اتنے میں خبر اڑی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ ساتھ تھے. آپ نے ان 1400 صحابہ کو لے کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے اوپر بیعت کی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. اور ان سے بیعت لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ جو ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اپنے عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا. اس نبی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بشارت دی ہو یہ میرا ہاتھ اس وقت عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں. جس کو قرآن نے اپنی کتاب کے اندر درج کیا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لقد رضي الله عن المؤمنين، ان ایمان والوں سے یقیناً اللہ راضی ہو چکا. یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ 1400 صحابہ ہیں، ان ایمان والوں سے اللہ یقیناً راضی ہو چکا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کن ایمان والوں سے؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ جب آپ کے ہاتھ کے اوپر اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. اگر عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، ان 1400 جانثار صحابہ کے دلوں کی کیفیت کیا ہے، ان کے جذبات کیا ہے، ان کے احساسات کیا ہے، ان کے دلوں کے اندر کیا چیز ہے، اس کو اللہ جان گیا. فعلم ما فی قلوبہم، جب اللہ جان گیا اللہ نے کیا کیا؟ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خصوصی رحمتوں کو ان کے اوپر نازل کیا. اللہ کہہ رہا اللہ جان گیا ان کی دل کی کیفیت کیا ہے. اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے ساتھ خصوصی رحمتوں کا معاملہ کیا. اور آج کا انسان کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، والعیاذ باللہ. اللہ کو کہاں پتہ چلا؟ یہ تو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے والا ہے. بھلا کیجیے، ایک تو میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جنہوں نے کام کیا ہے جن کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فمن اهتدیتم اهتدیتم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے، کسی ایک صحابی کے پیچھے چل پڑو گے تم منزل مقصود کے اوپر پہنچو گے. جن کے بارے میں قرآن نے کہا یبشرهم ربهم برحمت منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. ان کو ان کا پروردگار جنت کی رحمتوں کی مغفرت کی بشارت دے رہا ہے. اللہ بشارت دے یبشرهم ربهم برحمت منه ومغفرة ورضوان. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اپنی خوشنو کہ میں تم سے راضی ہو چکا ہوں.
آج کا جوان، آج کا انسان، آج کا مسلمان ان صحابہ کے بارے میں زبان کھولے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ اپنے ایمان کے ساتھ کھیلنا ہے، یہ اپنے ایمان کے ساتھ کھیلنا ہے۔ صحابہ ہمارے لیے معیار ہے۔ کس نے معیار قرار دیا؟ کہ اللہ کی کتاب نے معیار قرار دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے جس طرح صحابہ کا ایمان ہے اسی طرح تم بھی اللہ کو تسلیم کرو، اسی طرح تم بھی انبیاء کو تسلیم کرو۔ مسلمان کی یونیکنس، مسلمان کا امتیاز، مسلمان کی خصوصیت کہ کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار نہیں کر سکتا۔ جتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے ہیں اس کو ان تمام انبیاء کی نبوتوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر کسی ایک نبی کا بھی انکار کرتا ہے، چاہے اس نبی کے نام سے واقف نہیں، اس نبی کے زمانے سے واقف نہیں، اس نبی کے شہر سے واقف نہیں، لیکن اس کو کہنا ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ جتنے انبیاء آئے ہم ان تمام انبیاء کی نبوتوں کو تسلیم کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نبی بن کر آئے تھے۔ ہاں، جہاں تک فالو کرنے کا تعلق ہے، چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین کو مکمل کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کے وقت سے دین کو شروع کیا گیا، لیکن مکمل کسی نبی کے اوپر نہیں ہوا۔ مکمل نبی کے آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا گیا۔ اور پھر پچھلے جو انبیاء گزرے ہیں ان انبیاء کی قوموں نے اپنی آسمانی کتابوں کی تعلیمات کو گڑبڑ کر کے تحریف ڈسٹارٹ کر کے رکھ دیا، بدل کر رکھ دیا۔ لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے بندوں کی۔ اس لیے قرآن کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، چاہے قیامت کی صبح تک وہ کتنی محنت نہ کر لے۔ ہم اس وقت بہت زوال کی بستیوں کے اندر ہیں، لیکن اگر آپ دیکھو گے پھر بھی کروڑوں کی تعداد میں آپ کو ایسے حفاظ ملیں گے، آپ کو ایسے انسان ملیں گے کہ جن کے سینوں کے اندر قرآن کے حروف محفوظ ہے۔ لاکھوں نہیں، آپ کو کروڑوں کی تعداد میں ملیں گے۔ یہ کس چیز کی ذرا کوئی بھی نظریے والا جو اس کے فلسفے کی کتاب ہے اس کتاب کو حرف بحرف یاد کر کے دکھا دے، اور پھر خاص طور سے یہ چھوٹا بچہ 10 سال کا بچہ 12 سال کا بچہ جس کو عربی بھی نہیں آتی، اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، لیکن وہ پڑھ رہا ہے، وہ تراویح کے اندر سنا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس قرآن کا میراکل ہے، یہ اس قرآن کا معجزہ ہے کہ قیامت کی صبح تک اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہوئی ہے، یعنی اس قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، جن صحابہ نے، اسی لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد ہے امام ابو زرعہ، ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتكس احدا من اصحابه فاعلم انه زنديق۔ اگر کسی شخص کو تم دیکھو وہ صحابہ کے بارے میں زبان کھولتا ہے اور صحابہ کی تنقید کرتا ہے، صحابہ کے یہاں نقص نکالتا ہے، صحابہ کی جماعت کے اندر کمزوریوں کو تلاش کرتا ہے، سمجھ لینا یہ شخص زندیق ہے، یہ شخص بے دین ہے، اس شخص کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام مسلم بخاری شریف کے بعد اگر مسلمانوں کے یہاں کوئی صحیح پہلے نمبر کے اوپر قرآن پاک، دوسرے نمبر کے اوپر بخاری شریف، تیسرے نمبر کے اوپر مسلم شریف کے استاد کا یہ کہنا ہے اگر کسی شخص کو دیکھو وہ صحابہ کے بارے میں بدزبانی کرتا ہے، صحابہ کے بارے میں بدگوئی کرتا ہے، صحابہ کی کیریکٹر ایسوسیشن کرتا ہے، سمجھ لینا یہ تمہارا محب نہیں ہے، یہ تمہارا محبوب نہیں ہے، یہ تمہارا ہمدرد نہیں ہے، یہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے دین کو تباہ کرنے والا ہے۔ کہ وہ اس کی دلیل دیتے فعلم انہ زندیق۔ کیوں؟ ان اللہ حق والقرآن حق والنبی حق وما جاء به الرسول حق۔ قرآن حق ہے، اللہ حق ہے، نبی علیہ السلام حق ہے، نبی علیہ السلام نے جو دین دیا ہے یہ دین حق ہے۔ لیکن یہ دین ہم تک کیسے پہنچا؟ اگر صحابہ کو بیچ میں سے اٹھا لو
دین تم تک نہیں پہنچ سکتا. اب اگر صحابہ کے اوپر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے تو سمجھ لینا یہ صحابہ کے اوپر نہیں، یہ اللہ کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے، یہ قرآن کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے. یہ قرآن جس کے اوپر ریویل کیا گیا، جن کے اوپر نازل کیا گیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اوپر، آپ کی عظمت کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے، اور اس کی انگلی اٹھانے کو قبول نہیں کیا گیا. قرآن کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ قرآن غلط ہے، نبی کو یہ نہیں کہا جائے کہ نبی غلط ہے، اور نبی نے جن کی تربیت کی ہے، جب آپ یہ کہو گے وہ غلط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو تربیت کرنا نہیں آیا. آج امت کی سطح پہ نبی جب تربیت نہیں کروائے گا، آپ اور ہم، آپ مرشدین کے اندر یہ تو ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے کہ آپ نے پیر صاحب کے اوپر اعتماد کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ پیر صاحب جو بڑے پیر صاحب تھے وہ چلے گئے، اللہ ان کے درجات کو بلند بناؤ. آپ نے ان کے اوپر اعتماد کیا، آپ اس وقت ان کے صاحبزادے کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں. تو اتنا بڑا مجمع 1400 سال 1450 سال بعد آنے والے اللہ کے لاڈو کے اوپر اعتماد کر سکتا ہے. میرے بزرگوں کا سوچو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مجمع کی تربیت کی ہوگی، جن افراد کی تربیت کی ہوگی، جس جماعت کو تعلیم دی ہوگی، وہ جماعت کیسے رہے گی؟ یہ تو یہ ہے کہ امت کے اندر صحابہ کے بارے میں کنفیوژن کو کریٹ کرو گے، اس کنفیوژن کے نتیجے میں پھر امت کیا کہے گی؟ جب صحابہ کا نعوذ باللہ ہے. یہ تمام تاریخی روایات ہیں. آپ دیکھیں قرآن کی حفاظت کے بارے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ اللہ نے ذمہ دار. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مسئلہ تھا کہ وقت کے ظالموں نے، وقت کے فرعون نے، وقت کے ان بدخیماش لوگوں نے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کو، آپ کے فرمان کو نہیں چاہتے تھے کہ یہ محفوظ رہے، انہوں نے اپنی باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ساتھ ملانا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کیا نظام کیا؟ اللہ نے محدثین کی جماعت کو کھڑا کیا. جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نریٹ کریں گے، روایت کریں گے صحابہ سے نیچے، صحابہ کے بارے میں انہوں نے ایک اصول بنایا محدثین، الصحابۃ کلھم عدو. صحابہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کریں گے، غیر صحابی کے اوپر زبان نہیں کھول سکتے. یہ اصول بن گیا. لیکن اب جو غیر صحابی تابعین سے نیچے کا درجہ ہے، تابعین تبع تابعین، ان کے بعد اب یہ جو ہے تو تقریباً 1.5 لاکھ انسانوں کی آٹو بایوگرافی کو ریکارڈ کیا. یہ 1.5 لاکھ لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو روایت کیا. ان کا بچپن کیسا گزرا، ان کی جوانی کیسی گزری، ان کا ایڈولسن پیریڈ کیسا گزرا، ان کے علم کا حال کیا ہے، ان کا لین دین کیسا ہے، ان کی عبادت کیسی ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہے. انہوں نے کبھی زبان سے جھوٹ تو نہیں بولا. یعنی اس انسان کے کریکٹر کے اعتبار سے حدیث کے اوپر حکم لگتا ہے. یہ جو کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث جو ہے متواتر ہے، یہ حدیث، یہ جو کیٹیگرائز کیا احادیث کو، یہ اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اس حدیث کا متن جو اس حدیث کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے. یہ روایت کرنے والے کے اعتبار سے، نریٹ کرنے والے کے اعتبار سے اس نے اس حدیث کو نریٹ کیا ہے، روایت کیا ہے. پہلے ہم اس کی زندگی کو دیکھیں گے، پھر ہم کہیں گے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے یا اس کی حدیث کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے محدثین کو متحرک کر کے، محدثین کو کھڑا کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ذخیرے کو محفوظ بنا. لیکن اب اگر یہی کام صحابہ کے بارے میں کیا جاتا، صحابہ تو تقریباً 1,24,000 یا 1,40,000، یہاں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث روایت کرنے والے 1.5 لاکھ انسان جو صحابہ نہیں ہے، غیر صحابہ، ان کی آٹو بایوگرافی کو ریکارڈ کرنا پڑا. تو ایک صحابی کی آٹو بایوگرافی کو ریکارڈ کرنے کے لیے اور جو ان سے روایت کرنے ان کی آٹو بایوگرافی کو، یہ تو کروڑوں میں تعداد پہنچتی.
لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، صحابہ کے بارے میں جو قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تمہارے ایمان کا معیار صحابہ کا ایمان ہے. صحابہ کی طرح اللہ کو تسلیم کرو، صحابہ کی طرف نبی کو تسلیم کرو، صحابہ کی طرف آخرت کے اوپر، صحابہ کی طرح. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اگر آپ کو جنت و جہنم کا نظارہ کرایا ہے، جنت و جہنم کو آپ ان آنکھوں سے دیکھنا اس دنیا کے اندر شروع کریں، آپ کے ایمان کے اندر کوئی زیادتی ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان آنکھوں سے میں جنت و جہنم کو دیکھنے لگوں میرے ایمان کے اندر پھر بھی اضافہ نہیں ہوگا. میرا ایمان سالڈ ہے، میں کانفیڈنٹ ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق ہے. اس لیے مشاہدے کی کوئی ضرورت نہیں، دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیول کا ایمان اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. اب دیکھنے کے بعد اس ایمان کے اندر مجھے کوئی اضافہ نہیں ہوگا، وہ ایمان میرے لیے کافی ہے. آپ اندازہ کیجیے کہ صحابہ کا ایمان کیسا رہا، صحابہ کا تعلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، اس کے پیچھے محنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ رات کہی ہے نہ دین کہی ہے. صحابہ کو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو ایمان نہیں لا رہے ان کا درد کیسا ہے، ان کا غم کیسا ہے، ان کے بارے میں طلب کیسی ہے کہ قرآن کہہ رہا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اپنے آپ کو ان بے ایمانوں کے حق میں ہلاک کر دیں. ابو جہل کے غم میں، ابو لہب کے غم میں، عتبہ اور شیبہ کے غم میں جو ایمان نہیں لا رہے ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر دے. یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ صحابہ تو صحابہ، یہ جو ایمان نہیں لا رہے ان کے بارے میں آپ کو اتنی فکر ہے، ان کے بارے میں آپ کو اتنا غم ہے، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا درد دکھا رہے کہ کاش یہ ایمان لے آئے تاکہ آخرت کی تباہی سے بچے. جب یہ ظاہری آنکھ بند ہو جائے گی، لوگ کہتے ہیں مر گیا اب یہ دیکھ نہیں پائے گا. نہیں، اب اس کی دل کی آنکھ کھل گئی، اب یہ آخرت کو دیکھ رہا ہے. لیکن اگر آخرت کی اس نے تیاری نہیں کی، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری نہیں کی، تو مرنے کے بعد یہ خون کے آنسو روئے گا لیکن اس کے آنسو کوئی پہنچنے والا نہیں. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ صحابہ نے جو قربانیاں دی، صحابہ نے جس طرح سے، اگر صحابہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں جس ملک کے اندر بھی آپ چلے جائیں، ایشیا کے ملکوں کے اندر چلے جائیں، کہیں نہ کہیں آپ کو پتا چلے گا یہاں صحابہ کی قبریں ہیں، یہاں صحابہ پہنچے ہیں. اور صحابہ نے دین کو پہنچانے کے لیے ہماری طرح تقریریں نہیں کی. چائنا کے اندر جو دین پھیلا ہے وہ ان لوگوں نے پھیلایا جو تجارت کی غرض سے وہاں گئے. تجارت کے اندر ہم کو چیٹ نہیں کرنا، تجارت کے اندر ہم کو ڈیسیو نہیں کرنا، تجارت کے اندر ہم کو اتنا نفع جو ظلم کی شکل میں بدل اتنا نفع نہیں کمانا. اس کے نتیجے میں جب وہاں کے بادشاہ کو اس کی اطلاع ملی، بادشاہ نے ان کو بلایا، انہوں نے کہا ہماری کاروبار کرنے کے سرٹن اصول ہے، سرٹن کچھ ضابطے ہیں، کچھ قوانین ہیں. ان قوانین سے ہم باہر، ہم کسی کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہتے، ہم اتنا زیادہ نفع نہیں کمانا چاہتے کہ وہ اس نفع کی وجہ سے چیز کو خرید ہی نہ سکے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ چائنا کے اندر اسلام تاجروں نے وہ تجارت کی غرض سے گئے لیکن ان کو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ تاجر میری امت کا جس کی تجارت کے دو اصول ہوں گے، ایک تو سچائی کی بنیاد کے اوپر وہ تجارت کرے گا، امانت داری کی بنیاد کے اوپر وہ تجارت کرے گا، دھوکہ دہی اور خیانت کی بنیاد پر تجارت نہیں کرے. التاجر الصدوق الامین، سچائی اور امانت داری کی بنیاد پر تجارت کر رہا ہے. کل قیامت کے دن یا تو انبیاء کی صف میں ہوگا، یا صدیقین کی صف میں ہوگا، یا شہداء کی صف میں ہوگا، یا اللہ کے نیکوکار بندوں کی صف میں ہوگا. کیا ہے؟ دن بل مال خریدتا رہا اور بیچتا رہا.
لیکن دو اصول اس کے کاروبار کے اندر ہے، ایک تو صداقت ہے، ایک تو سچائی ہے، اور دوسرے امانت داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کاروبار کو چھوڑ کر جنگلوں میں نعرے مارے پھرو، اپنی فیملی کو چھوڑ کر جنگلوں کے اندر جا کر بیٹھ جاؤ، اپنے آپ کو بھوکا مارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ کے اوپر کاروبار کے بھی حقوق ہے، گھر والوں کے بھی حقوق ہے، ماں باپ کے بھی حقوق ہے، اٹھنے بیٹھنے والوں کے بھی حقوق ہے، نان مسلمز کے بھی حقوق، ہر ایک کا حق ادا کرو گے، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں کامیاب کرے گا۔ اس کے لیے میرے بزرگوں اور دوستوں یہ دعوت و تبلیغ کا نظام ہے کہ بھائی اپنے آپ کو سچائی پہ کھڑا کرو، اپنے آپ کو حق پہ کھڑا کرو، اپنے آپ کو خیانت سے نکال کر امانت داری کے اوپر، شرم و حیا کے اوپر، دینداری کے اوپر اپنے آپ کو کھڑا کرو، تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی بنے اور ہماری آخرت کی زندگی بھی بنے۔ اصل تو آخرت کی زندگی ہے، اصل دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ دنیا تو کسی کی نہیں۔ اب پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو، کل کا جو حکمران ہے وہ آج کا غریب ہے، آج کا فقیر ہے، آج کا جو فقیر ہے وہ کل کا حکمران ہے، کل کا جو مالدار ہے وہ آج کا بھیک منگا ہے، آج کا جو بھیک منگا ہے وہ کل کا مالدار ہے۔ اس لیے دنیا کسی کی نہیں، اصل تو آخرت، جس کو مل گئی وہ کامیاب، اور آخرت سے جس کو محروم کر دیا گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، وہ وہاں کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون